وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، دو زمین میں ہوتے ہیں. فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، حضور نے فرمایا کہ آسمانوں کے اندر میرے جو دو ہیں وزیر، وہ ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل ہے. اور فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، فرمایا جو زمین میں میرے دو وزیر ہیں نا، ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو عمر کہا جاتا ہے. یہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ آج لوگ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نبی کو کچھ کا اختیار نہیں تھا. میں کہوں جی میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں جی بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں جو کہوں میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کہیں کہ اتھارٹی کسی چیز کے نہیں ہے. ہاں جی میں تو کہوں گا بے وقوف وزیر اعظم، میں جو چاہوں کروں. ہم نے دیکھا نہیں وزیر اعظم جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس دور میں بھی آتا ہے جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ بولو تو صحیح، کرنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کرنا بھی جانتا ہے، سیدھا کرنا بھی جانتا ہے اور الٹا کرنا بھی. ہوا تو وزیر اعظم، بدماشی تو ہے نا، سرٹیفکیٹ تو ہے بدماشی کا اس کے پاس. ہاں جی خدمت تو کیا کرنی تھی ان کی. حضور نے فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا حقیقت میں ان کا خادم ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے ان کا. تو بدماشیاں تو کرتے ہیں. اب حضور نے فرمایا کہ میرے دو وزیر ہیں آسمانوں میں اور دو، تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے. اور بادشاہ اور کہے کہ تیری اتھارٹی نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آسمانوں میں حضور کے دو وزیر ہیں، دو زمینوں میں بھی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے حضور کی آسمانوں میں بھی حکومت ہے، زمینوں کے اندر بھی حکومت ہے. آسمانوں میں بھی حکومت، زمین کے اندر بھی حکومت. اب اس حکومت کو دیکھیے گا، حضور نے فرمایا وزیر. اور اگر وزیروں کی بات کریں تو دنیا میں جو وزیر بنتا ہے نا، وہ وزیر اعظم کے ساتھ جاتے ہوئے وہ وزراء بھی سارے ختم ہوتے جاتے ہیں، سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. ابھی وہ اسمبلیاں تعدیل ہوں گی، الیکشن کا اعلان ہوگا، شہباز شریف میں جائے گا تو سارے وزراء بھی ساتھ میں چلے جائیں گے، تو یہ وزارت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا حضور نے فرمایا میرے ایسے وزیر ہیں، میری بادشاہت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مجھے بادشاہت دی ہے. جب تک میری بادشاہت رہے گی تب تک ابو و بکر و عمر کی وزارت بھی رہے گی. سبحان اللہ، کی وزارت بھی رہے گی. حضور نے فرمایا وجعل منہم وزراء، ان میں سے میرے وزیر بھی بنائے. اور فرمایا وانصارا، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے مددگار بھی بنائے. اور آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا وجعل منہم اصحارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں میرے رشتہ دار بھی بنائے ہیں. کیا؟ پھر حدیث کو دیکھیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا، پھر اللہ نے میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، پھر ان چنے ہوئے میں سے اللہ نے کچھ میرے وزیر بنائے، اور پھر ان چنے ہوئے میں سے مزید چن کر ان کو میرا مددگار بنا دیا، اور ان مددگاروں میں سے مزید چن کر حضور نے فرمایا میرا رشتہ دار بنا دیا. کیا رشتہ دار؟ اس سے بتانا حضور چاہتے ہیں سنو، میرا سسر ہو وہ بھی رب کا چنا ہوا ہے، میرا داماد ہو وہ بھی رب کا چنا ہوا ہے. پتا چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا چاہتے ہیں سنو لوگو، ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جس کو رب نے چن کر میرا سسر بنایا. عمر وہ ہے جس کو رب نے چن کر میرا سسر بنایا ہے. اور علی المرتضیٰ وہ ہے جس کو رب نے چن کر میرا داماد بنایا ہے. عثمان غنی وہ ہے کہ جس کو چن کر رب تبارک و تعالیٰ نے میرا دوہرا داماد بنایا ہے. حضرت امیر معاویہ وہ ہے جس کو چن کر رب نے میرا سالہ بنایا ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے لوگوں، ان پہ زبان تاز نہ کرنا، ان پہ تانو تشنی نہ کرنا، ان کو برا مت کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ابو بکر بھی چنا ہوا، میرا عمر بھی چنا ہوا، میرا عثمان بھی چنا ہوا، میرا معاویہ بھی چنا ہوا، میرا علی بھی چنا ہوا، میرا ابو سفیان بھی چنا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب جو ان چنوں وہ بات کرے نا، حضور نے فرمایا فمن سبہم، جو ان کو برا کہے نا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان کو برا کہے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت تک جو کائنات میں انسان ہوگی سب انسانوں کی لعنت ان کو برا کہنے والے پر ہے. اور آخر میں حدیث کا آخری حصہ لا یقبل صرفا ولا عدلا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اعمال کی جہاں ڈھیری لگی ہوں گی نا، کہیں رکھے ہوں گے یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ حج ہے، زکوٰۃ ہے. ایک بندہ آئے گا اس کے نام کی تختی لگی ہوگی، سامان کی طرف دیکھے گا تو سامان میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا بڑی عبادت کی ہے، نمازیں بڑی پڑھی ہیں میں نے، ہاں جی میں نے نمازیں بڑی کی ہیں،
میں نے ناف تک داڑھی بھی چھوڑی ہے، اور میں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں چھوڑا، میں نے سماجی کام بھی کیے ہیں، اصلاحی کام بھی کیے ہیں۔ اور کہے گا میں تو علی المرتضیٰ کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں اپنے آپ کو عبادت سمجھ کے تکلیف بھی دیا کرتا تھا، سارے معاملات میں کرتا رہتا تھا، وہ میری عبادت کہاں گئی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کہے گا وہ دنیا کے اندر ہی رہ گئی۔ مولا کیوں رہ گئی؟ رب فرمائے گا اس وجہ سے کہ تو میرے یار کے چنے ہوئے بندوں کو، ابو بکر کو برا کہتا تھا، عمر کو برا کہتا تھا، عثمان کو برا کہتا تھا، علی کو برا کہتا تھا۔ سن، اگر تو ان کو برا نہ کہتا نا، آج تیرے پلے میں نماز بھی ہوتی، عبادتیں بھی ساری ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہم اگر اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں نا، ان خلفائے راشدین کے ساتھ، نبی کے ہر صحابی سے۔ علامہ صاحب ہمارے پاس آئے تھے پچھلے جمعے، کہتے ہیں کہ عہدہ تو ہر ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ صحابی کا عہدہ دیتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ